السلام علیکم۔ آج پیر ہے نومبر کی 30 تاریخ۔ پاکستان میں عصر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ افغان وزارت دفاع نے ایک بیان میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ اتوار کے روز غزنی میں ہونے والے افغان خصوصی فوجوں پر حملے کا منصوبہ ساز گزشتہ رات اپنے 7 جنگجوؤں کے ہمراہ مارا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ حمزہ وزیرستانی اور اس کے 7 جنگجو غزنی صوبے کے گیرو ضلع میں ہلاک ہوئے۔ غزنی صوبے کے گورنر کے ایک ترجمان وحید اللہ جمعہ زادہ نے تصدیق کی کہ حمزہ وزیرستانی اور اس کے 7 جنگجو گزشتہ رات گیرو میں ایک فضائی حملے میں مارے گئے۔ اس سے پہلے کی خبروں میں بتایا گیا تھا کہ اتوار کے روز غزنی میں افغان فوجی اڈے پر ایک کار بم دھماکے میں 30 افراد ہلاک اور 24 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ صوبائی حکام کا کہنا تھا کہ حملے کا شکار تمام افراد افغان فوج کے سیکیورٹی اہلکار تھے۔ افغانستان کے ایک اور صوبے زابل میں صوبائی کونسل کے سربراہ عطا جان حق بیان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ حکام نے اس بم حملے میں ایک شخص کے ہلاک جبکہ 23 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ حملے میں عطا جان حق بیان معمولی زخمی ہوئے۔ عطا جان حق بیان کو طالبان کا شدید مخالف سمجھا جاتا ہے۔ ان کے قافلے پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری بھی کسی گروہ نے قبول نہیں کی ہے۔ افغانستان سے ملحقہ اور دہشت گردی سے زیادہ متاثرہ قبائلی ضلع شمالی وزیرستان میں تشدد اور دہشت گردی کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ تشدد کی تازہ ترین واردات میں سوموار کے روز شمالی وزیرستان کے دوسرے بڑے قصبے میر علی میں 4 سرکردہ قبائلی رہنماؤں کو گھات لگا کر قتل کر دیا گیا۔ چاروں قبائلی رہنماؤں کو قتل کرنے کے بعد نامعلوم حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تشدد، دہشت گردی اور قتل کی لگاتار وارداتوں نے مقامی لوگوں کو پریشان کر دیا ہے۔ حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ امن و امان قائم رکھنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ افغان صدارتی محل کے ترجمان صدیق صدیقی نے تصدیق کی ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کی مذاکراتی ٹیموں کے درمیان امن بات چیت کے طریقہ کار سے متعلق 21 نکات پر سمجھوتہ طے پا گیا ہے، تاہم بعض امور پر اتفاق رائے ہونا ابھی باقی ہے۔ صدارتی محل کے نائب ترجمان داوا خان میناپال نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ قیام امن صدر اشرف غنی کی اولین ترجیح ہے اور وہ ایک ایسے امن کے خواہاں ہیں جو افغان آئین کو تحفظ دے، اور دوحہ میں افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیم ایسے امن کا طریقہ کار طے کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ پاکستان میں افغانستان کے سابق سفیر ملا عبدالسلام ضعیف کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں افغان حکومت اس بارے میں تذبذب کا شکار ہے کہ دوحہ میں امن بات چیت کے طریقہ کار کے بارے میں کن امور پر تصفیہ ہونا ابھی باقی ہے۔ تاہم ان کے مطابق طالبان کا کہنا ہے کہ امن بات چیت کے طریقہ کار سے متعلق طالبان نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے۔ سابق صدارتی امیدوار رحمت اللہ نجیب کے ترجمان عارف کیانی کا کہنا ہے کہ طالبان اپنی 2 دہائیوں سے جاری لڑائی کو جد و جہد قرار دینے پر مصر ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امن بحال کرنے کی امید اب بھی موجود ہے۔ گلگت بلتستان کی وادی ہنزا سے تعلق رکھنے والے عوامی ورکرز پارٹی کے سرکردہ رہنما بابا جان رہائی کے بعد اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ اپنے گھر پہنچ گئے ہیں۔ سن 2011 میں فسادات اور املاک کو نقصان پہنچانے کے الزام میں بابا جان اور ان کے متعدد ساتھیوں کو حراست میں لے کر دہشت گردی سمیت دیگر سنگین جرائم کی دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے تھے۔ بابا جان ایسے تمام الزامات کی نفی کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ مستقبل میں اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھیں گے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہر سطح پر آواز اٹھائیں گے۔ جامعہ بلوچستان کے لاپتہ پروفیسر ڈاکٹر لیاقت سنی 2 روز بعد بازیاب ہو کر مستونگ میں اپنے گھر پہنچ گئے ہیں۔ پروفیسر لیاقت سنی ایسے موقع پر واپس گھر پہنچ گئے جب ان کی بازیابی کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا تھا۔
ان کے ساتھ لاپتہ ہونے والے 2 دیگر پروفیسرز گزشتہ روز اپنے گھر پہنچے تھے۔ ہفتے کی صبح جامعہ بلوچستان کے 3 پروفیسرز ڈاکٹر لیاقت سنی، شبیر شاہوانی اور پروفیسر نظام شاہوانی امتحانات کے حوالے سے کوئٹہ سے خضدار ایک سرکاری دورے پر جا رہے تھے کہ مستونگ میں نامعلوم افراد نے انہیں اغوا کر لیا۔ بعد ازاں پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کیا تھا۔ حکام کے مطابق جس گاڑی میں تینوں پروفیسر سوار تھے اسے مستونگ کے علاقے غلام پنڈ سے برآمد کیا گیا، جبکہ 2 پروفیسرز کوئٹہ کے نواحی علاقے نو حصار سے منظر عام پر آئے، مگر اغوا کار پروفیسر ڈاکٹر لیاقت سنی کو اپنے ہمراہ لے گئے تھے۔ بازیاب ہونے والے ایک پروفیسر شبیر شاہوانی نے صحافیوں کو بتایا کہ ہفتے کی صبح 6 بجے ہم تینوں پروفیسرز خضدار روانہ ہوئے تو کوئٹہ کراچی شاہراہ پر مستونگ کے قریب پہنچے ہی تھے کہ مسلح افراد نے ہماری گاڑی کو روک کر اپنی گاڑی میں بیٹھا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کا کوئی اندازہ نہیں کہ اغوا کار کون تھے۔ بھارتی پارلیمنٹ کے ذریعے منظور کردہ حالیہ زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج 5ویں دن میں داخل ہو گیا ہے۔ پنجاب، ہریانہ اور دیگر ریاستوں کے ہزاروں کسان ان قوانین کے خلاف احتجاج اور مارچ کر رہے ہیں۔ بہت سے کسان دہلی کے براڑی نرنکاری گراؤنڈ میں پہنچے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں کسان ہریانہ دہلی بارڈر اور یورپی دہلی بارڈر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ وہ دہلی کی طرف جانے والے تمام 5 داخلی راستے بند کر دیں گے۔ کسانوں نے وزیر داخلہ امت شاہ کی بات چیت کی مشروط پیشکش مسترد کر دی ہے۔ نائجیریا کے شمال مشرقی حصے میں اختتام ہفتہ ہونے والے حملے میں کم از کم 110 افراد کی ہلاکت کا خدشہ ہے، جس کے لیے علاقے میں عسکریت پسندوں کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے نائجیریا کے لیے رابطہ کار ایڈورڈ کلون نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ بورنو ریاست کے دارالحکومت مائیدوگوری کے قریب کوشوب دیہات میں شہریوں پر کیے گئے وحشیانہ حملے پر لوگ مشتعل ہیں۔ کلون نے کہا کہ کم از کم 110 افراد کو بے رحمی سے ہلاک کر دیا گیا، جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس برس یہ شہریوں پر کیا گیا انتہائی وحشیانہ حملہ ہے۔ انہوں نے اس گھناؤنے جرم کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینتونیو گوتریس کے ترجمان نے اتوار کو دیے گئے ایک بیان میں کوشوب دیہات پر چاول کے کاشتکاروں پر اس خوفناک حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ گوتریس نے ملک میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف حکومت کی حمایت کے لیے ادارے کی وابستگی کا اعادہ کیا۔ ان حملوں کی ذمہ داری ابھی تک کسی شدت پسند گروہ یا تنظیم نے قبول نہیں کی ہے، البتہ ماضی میں اسی طرح کے حملے عسکریت پسند تنظیم بوکو حرام یا شدت پسند گروہ داعش نے کیے ہیں۔ یہ دونوں شدت پسند تنظیمیں اس خطے میں متحرک ہیں، جہاں مذہبی شدت پسند جنگجو گزشتہ دہائی میں کم از کم 30,000 افراد کو ہلاک کر چکے ہیں۔ نائجیریا کے صدر محمد بحاری نے ہلاکتوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس واقعے سے پورے ملک کو صدمہ پہنچا ہے۔ امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن کو آج پیر کے روز پہلی پریزیڈنٹ ڈیلی بریف دی جا رہی ہے، جس کے تحت ان کی رسائی قومی سلامتی کے امور پر انٹیلیجنس کی تیار کردہ رپورٹس تک ہوگی۔ بائیڈن اور نومنتخب صدر کاملا ہیرس سے توقع ہے کہ وہ آج اپنی انتظامیہ کے اقتصادی شعبے میں اعلیٰ سطح کے عہدوں پر نامزدگی کریں گے۔ اس سے پہلے امریکہ کے نومنتخب صدر نے اپنی کمیونیکیشن ٹیم میں تمام عہدوں کے لیے خواتین کو نامزد کیا ہے۔ جو بائیڈن کی کابینہ میں وزیر خارجہ، وزیر تجارت اور نیشنل سیکیورٹی ٹیم کے لیے نام سامنے آ چکے ہیں۔ اینٹونی بلنکن کو وزیر خارجہ، الہاندرو مایورکاس کو وزیر داخلہ، جیک سلیون کو مشیر برائے قومی سلامتی اور ایورل ہینس کو نیشنل انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر نامزد کیا گیا ہے۔ امریکہ میں متعدد بیماریوں کی روک تھام اور کنٹرول کے قومی مرکز کے ڈائریکٹر اور اعلیٰ ترین طبی مشیر ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ میں کرونا وائرس کی نئی لہر شدت سے حملہ آور ہو سکتی ہے۔
ABC टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ फौरी कामयाबी का कोई इम्कान नहीं है और थैंक्स गिविंग त्यौहार की छुट्टी के बाद उसके दोबारा सर उठाने का कवी इम्कान मौजूद है। व्हाइट हाउस में कोरोना वायरस रेस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर डॉक्टर डेबरा ब्रिक्स ने भी CBC टेलीविजन से बात करते हुए खदशा जाहिर किया कि थैंक्स गिविंग के मौके पर सफ़र करने वाले बहुत से अफराद मुमकिन तौर पर कोरोना वायरस से मुतासर हुए होंगे और उन्हें आइंदा हफ्ते के दौरान कोरोना वायरस का टेस्ट करा लेना चाहिए। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में कोविड-19 के 6 करोड़ 27 लाख केसेस मौजूद हैं, जिनमें से 1 करोड़ 33 लाख केसेस अमेरिका में हैं। भारत और ब्राज़ील बितरतीब 93 लाख और 63,000 केसेस के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। भारत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 42,000 नए केसेस की निशानदेही की गई है। आलमी इदारा सेहत ने आज पीर के रोज़ खबरदार किया है कि अफ्रीका में कोरोना वायरस वबा के दौरान सेहत के निज़ाम पर पड़ने वाले बोझ के बायस कोविड-19 के मुकाबले में मलेरिया से होने वाली अमवात के बढ़ जाने का इम्कान है। कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन के मैसर होने के बावजूद मूजी मरज के खिलाफ जंग में टेस्टिंग की अहमियत बरकरार रहेगी। इस बात पर जोर देते हुए आलमी इदारे सेहत WHO ने कहा है कि अब टेस्टिंग दुनिया भर में आम हो चुकी है और ये कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एक अहम हथियार की मानद है। WHO के सरबराह टेड्रोस एडिनम गैब्रियस ने एक बयान में कहा है कि टेस्टिंग की अहमियत इसलिए बरकरार रहेगी क्योंकि शुरू में कोरोना से बचाव के लिए सेहत आम्मा के मुलाजमीन, मुअम्मर और गैर महफूज लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, जिसके वायरस के फैलाव के इम्कानात फिर भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग बजाय खुद भी वायरस से बचाव के लिए सब कुछ नहीं है, बल्कि ये इस मरज़ के खिलाफ कोशिशों का एक अहम हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया में गैर मुल्की तलबा के लिए तालीमी सिलसिला एक मरतबा फिर बहाल होने जा रहा है। लगभग 8 माह बाद खुसूसी परवास के जरिए पीर को गैर मुल्की तालिब इल्म ऑस्ट्रेलिया के शहर डार्विन पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की रोकथाम के सिलसिले में सरहदों की बंदिश के बायस आला तालीम के शोबे को शदीद नुकसान पहुंचा है। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले तलबा का ताल्लुक चीन, हांगकांग, जापान, वियतनाम और इंडोनेशिया से है, जो 14 रोज तक हुकूमत के कायम करदा करंतना मरकज में रहेंगे। रवां बरस जून में यूनिवर्सिटियों ने कहा था कि सरहदों की बंदिश की वजह से तालीम के शोबे को $11 बिलियन का नुकसान हो सकता है। अमेरिका में ब्लैक फ्राइडे शॉपिंग के लिहाज से बड़ा दिन होता है। जुमेरात को थैंक्सगिविंग का खाना खाने के बाद से ही मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स के बाहर लोगों की कतारें लगना शुरू हो जाती हैं ताकि हज़ारों डॉलर्स की चीज़ें चंद $100 में खरीदी जा सकें। अमेरिका में मौसम सरमा की तातीलात का वक्त है, जो नवंबर के आखिर में यौम तशक्कुर यानी थैंक्सगिविंग से शुरू होकर नए साल के आगाज तक जारी रहता है। इन तातीलात में बहुत सी कंपनियां बड़े पैमाने पर अशिया की फरोख्त पर सेल लगाती हैं, जिनसे सारिफीन में खरीदारी का रुझान बढ़ जाता है। रवां बरस कोरोना बहरान के बायस जहां जिंदगी के दूसरे कई पहलू मुतासर हुए हैं, वहां शॉपिंग के रुझान में भी तब्दीली हुई है। खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक इस बार थैंक्सगिविंग के बाद ब्लैक फ्राइडे की सेल पर ज़्यादातर अमरीकियों ने ऑनलाइन शॉपिंग पर ज़्यादा इन्हिसार किया और ख़रीदारी पर $9 अरब खर्च किए हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।